سپلین آپ بڑی گہری مشرق وسطیٰ پہ نظر رکھتے ہیں، یہ جو اب لیٹسٹ چیز جو شام کے اوپر اسرائیل کا جو حملہ ہے، کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات آگے نظر آتے ہیں آپ کو؟ بہت خوفناک ایک کیا کہنے کے واقعہ ہوا ہے، اس لیے کہ اب تک یہ تصور کیا جاتا رہا کہ اسرائیل کو جو کھلی چھوٹ ہے اور امریکہ جو اس کی پشت بانی کرتا ہے شام پر حملے کرنے کے لیے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت تھی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایران کے پاسداران انقلاب جو تھے وہ آپریٹ کر رہے تھے، یا وہاں پہ ان کے اپنے اڈے تھے۔ تو اب تو یہ سب چیزیں بدل گئی ہوئی ہیں، اور اب وہاں پہ ایسی حکومت ہے جس کو ترکی کی مدد حاصل ہے، حمایت حاصل ہے، جس کے لیے امریکہ نے تمام اپنی پابندیاں ہٹا دی ہوئی ہیں، اور جس یعنی احمد الشرع یا محمد الجولانی، جن کو انہوں نے پہلے دہشت گرد قرار دیا تھا، اور $1 کروڑ کی جو رقم بھی ان کے سر کی رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی گئی تھی، اور اب ان کو ایک باقاعدہ امریکہ نے ایک مہذب ملک کے طور پہ قبول بھی کر لیا، اور ان کو ایک اچھا لیڈر کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریف بھی کر دی، اور ساری اقتصادی پابندیاں بھی ہٹا دی گئی تھیں۔ تو خیال یہ تھا کہ اب شام کے ساتھ وہ تعلقات بہتر ہوں گے اور ایسے ہی بنیں گے، امکان ابھی بھی کہ ویسے ہی بنے، لیکن فی الحال یہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ حملہ نہیں ہوگا، اور اسرائیل کے ویسے تعلقات بنیں گے شام کے ساتھ جیسے کہ اردن کے ساتھ ہے یا مصر کے ساتھ، یعنی یہ ایک قسم کے ایسے معاہدوں میں آ جائیں گے شام کی حکومت اور ان کے رہنما، جس میں اسرائیل ان کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن جو اب چیز جو سامنے آ رہی اس حملے کے بعد وہ یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی کچھ تقسیم ہے، اور اسرائیل کا جو اپنا سیکیورٹی تھریٹ پرسیپشن ہے وہ امریکہ سے ذرا مختلف ہے، اور ساتھ اس کے یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو شام کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل اب شروع ہو چکا ہوا ہے اس کو یہ حکومت سنبھال نہیں سکتی یا سنبھال نہیں پا رہی ہے۔ ابھی آپ نے جو اپنی بات میں بڑی اچھی بات کی، جو وہاں پہ ایک فرقہ وارانہ یا کمیونل جو ایک فسادات شروع ہو رہے ہیں یا ٹینشن بڑھ رہی ہے، اس کے دو بڑے اہم واقعات ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں پہ جو علوی ہیں لتاکیہ میں اور طرطوس میں، وہاں پہ ان کا بڑا میسیکر ہوا ہے، کم از کم جو رپورٹڈ خبریں اور جو بین الاقوامی اداروں نے جو تصدیق کی ہے وہ 1300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے مارچ کے مہینے میں، اور یہ اپریل سے لے کر اب تک کوئی 125 سے زائد لوگ یہاں پہ یہ سویدا میں دروز جو ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہوئی ہے، اور ان سب ہلاکتوں کے پیچھے جو محمد الجولانی یا احمد الشرع کے وہ حامی جو ہے تو تحریر شام یعنی HTS میں جو تھے، وہ ان میں وہ لوگ جو بہت انتہا پسند خیالات رکھتے ہیں، جو کسی بھی دوسرے مذہب یا مسلک کو ماننے والے کو کافر سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ حملے کیے ہیں وہاں پہ بھی، طرطوس اور لداکیہ میں بھی، اور یہاں بھی سویدا میں بھی۔ حالانکہ درہ جو ہے وہ دروزو کا علاقہ نہیں ہے، سویدا ہے، سویدا میں ان کی اکثریت ہے۔ تو اب وہاں پہ جب انہوں نے حملے کیے تو اس میں بڑی میسیکر ہوا، علویوں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لہذا ان کا میسیکر ہوا اور دنیا نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن سویدا میں یہاں پہ اسرائیل کی ایک اپنی اسٹریٹجک نیڈ ہے کہ اسے یہاں پہ ڈیپتھ چاہیے ہے۔ ایران عراق کی جنگ کے بھی کروائی گئی، اس کی جو سیکٹیرین جو ٹریمرز تھے وہ پاکستان میں ہم نے بھی 80s 90s میں دہائیوں تک جو ہے فیل کیے، پوری اسلامک دنیا میں اس کا ایک پھیلاؤ بڑھ چکا ہوا تھا۔ کلین جو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ تمام پہلے ہی یہ سیز فائر بڑے غیر پائیدار چل رہے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ کیا اتفاق ہے کہ یہ جو سارا مشرق وسطیٰ کا ابال آیا ہے، یہ جب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں، ملاقات ہوئی ایٹ دی ہائیسٹ لیول، اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ سیکٹیرین وار دوبارہ شروع ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے سیکٹیرین جو نا یہ ایک ایشو ایسا ہے جس میں جس ملک کے اندر جتنی ریسیپٹیوٹی ہوگی وہاں اتنا ہی پھیلے گا۔ جن ممالک نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی انہوں نے بڑی آسانی سے کنٹرول بھی کر لیا۔ لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہے، اور یہ اویس نے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف، کہ یہ امریکہ کی یا یوں کہہ لیں کہ CIA کی یا موساد کی ایک پوری گیم ہے، جس کے ذریعے آپ دوسرے ملکوں کے جو کیا کہہ رہے ہیں کہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں، ان فالٹ لائنز میں
ایتھنک ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، سیکٹیرین ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، کمیونل ٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور سم ٹائمز اکنامک یا لنگوسٹک ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، ان کو یہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ ایتھنک استعمال ہوئی ہے ٹینشن، اور اس میں عراق کے اندر جو تھی یہ بھی ایتھنک ٹینشن استعمال ہوئی، اور کہیں یہ ایتھنک بنی، کہیں سیکٹیرین بنی۔ مثال کے طور پہ عراق کے اندر کردوں اور عربوں کے درمیان ایک طرف ایتھنک ٹینشن تھی، تو ساتھ ساتھ عربوں میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک سیکٹیرین ٹینشن بنی۔ اسی طرح آپ شام کے اندر بھی دیکھیں تو شیعہ، سنی، علوی، کرسچنز اور یہ دروز، ان کی بھی ٹینشن چلی، کردوں کی پھر عربوں کے ساتھ چلی، پھر جو ترک قبائل تھے عراق کے شمال میں ان کی عربوں کے ساتھ اور کردوں کے ساتھ ٹینشن چلی۔ تو یہ استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹینشنز یا فالٹ لائنز ہر سوسائٹی میں ہوتی۔ کون کون سی سوسائٹیز ہوتی جنہوں نے اپنی اندر مینیج کیا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکٹیرین ٹینشن ہے اس کی کوئی پرانی ہسٹری نہیں تھی، ہمیں 80 سے پہلے یا 70 سے پہلے کبھی اس قسم کی میس لیول کی سیکٹیرین ٹینشن یا وائلنس نظر نہیں آتا ہے۔ ایسی واقعات ہوتے تھے جو بہت لوکلائزڈ ہوتے تھے، لیکن ایک نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ سارے واقعات جو ہے افغان جہاد کے ساتھ شروع ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے معلوم ہے، میں اس ہسٹری میں جاؤں گا نہیں، لیکن جو فی الحال جو ہو رہا ہے سیریا میں، اس میں ایک نیا پہلو یہ آیا ہے کہ اس سیکٹیرین ٹینشن میں اسرائیل کھل کے خود کود پڑا ہے، اور وہ دروزوں کا پروٹیکٹر بن کے، ڈیفینڈر بن کے آیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ساؤتھ میں ایک ایکسپینشن چاہ رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو اس کی اسٹریٹجک نیڈ ہے وہ ہے واٹر ریسورسز۔ ساؤتھ میں جو جارڈن ریور جو ہے، اور جو مردار دریا جو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس کے جو پانی کے سورسز ہیں وہ سیریا میں ہیں۔ تو اگر ان علاقوں پہ، سیریا کے ان علاقوں پہ صرف پانی کے علاوہ جو ابھی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ لبنان میں دوبارہ خاص طور پہ یہ ساؤتھ آف لبنان میں بقا ویلی ہے، اس کے اوپر جی بالکل آپ نے کہا، وہاں پہ ایک ماؤنٹ آف ہینان ہے ادھر، جو کہ ہے شام میں، لیکن وہ اوور لوکنگ کرتی ہے اور وہاں سے ان کی سرویلنس بہت آسان ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں مل کے اسرائیل کو ایک ایسی ڈیپتھ دینا چاہ رہے ہیں جس سے ایک تو سیریا کی جو بائیفرکیشن یا بالکنائزیشن ہے وہ بڑھے گی، کیونکہ اسرائیل کے ایک ذہن میں یہ بھی پلان ہے۔ اب یہ پلانز ہوتے ہیں، کتنے عمل ہوتے ہیں اس پر یا کتنی کامیابی ہوتی ہے خدا بہتر جانتے ہیں، حالات بتاتے ہیں، لیکن ان کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ جو کرد ہیں شام کے اندر اور عراق کے اندر، یہ اسرائیل کے ساتھ سمپیتھیٹک ہے، کیونکہ امریکہ، CIA اور اسرائیل جب ان کو مدد دے رہا ہے، تو ان کا ایک پلان یہ بھی کہ اگر ساؤتھ شام پر، یعنی جنوبی شام پر ان کا انفلوئنس بڑھتا ہے تو وہاں سے ایک کوریڈور بنائیں گے وہاں اوپر کے، یعنی جو شام کے جو کرد ہیں ان تک، اور یوں یہ پورے اوپر ایران کے بارڈر تک یہ خدشات بھی ہیں، اور خدشات بھی ہیں ڈیپتھ کے علاوہ۔ بقا ویلی جو ہے حزب اللہ کا ایک سینٹر بھی ہے، پھر مشرق میں گولان ہائٹس کے ساتھ جو خطہ ہے اس کو وہ ڈی ملٹرائزڈ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنی فارورڈ بیسز آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔